السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں ایک لوک داستان جس کا عنوان بہادر سردار کا شروعاتی حصہ پڑھا تھا۔ اس کا بقیہ سبق کی بلند خوانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک روز ابھی دن کی روشنی نمودار نہیں ہوئی تھی کہ قزاقوں کی کشتیاں ساحل سمندر کی طرف بڑھنے کی اطلاع ملی۔ سردار محمد اسی وقت اپنے بہادر جنگجو نوجوانوں کے ساتھ ساحل کی طرف چل پڑا۔ دونوں طرف سے زبردست مقابلہ ہوا۔ پرتگیزی قزاقوں کی کئی کشتیاں غرق کر دی گئیں، جب بہت سے قزاق مارے گئے۔ محمد کے قبیلے کے بھی کئی جوان اپنے قبیلے کی آزادی پر جان وار کر سرخرو ہوئے۔ محمد کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر وہ خود بڑھ کر پرتگیزیوں پر حملہ کرے تو قبیلے کے جوانوں کے حوصلے اور بڑھ جائیں گے۔ چنانچہ وہ ایک پرتگیزی کشتی میں کود پڑا اور شمشیر زنی کا شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے کئی پرتگیزیوں کو ہلاک کر ڈالا۔ اس کی جرأت اور شجاعت نے پرتگیزی سردار کو بہت متاثر کیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ محمد کو زندہ سلامت گرفتار کریں۔ پرتگیزیوں نے کئی حربے آزمائے مگر محمد ہر بار صاف بچ جاتا تھا۔ اب پرتگیزیوں نے بزدلانہ چال چلتے ہوئے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا اور موٹے موٹے رسوں کے جال میں الجھا لیا۔ سردار کو نرغے میں دیکھ کر قبیلے کے جوانوں نے بھرپور حملہ کیا۔ نرغے کا مطلب ہے گھیرے میں۔ وہ بھی پرتگیزی کشتی میں کود گئے اور زبردست مقابلہ کیا، لیکن قزاقوں کی تعداد زیادہ تھی۔ پرتگیزیوں نے حملہ روکنے کے لیے کشتیوں کے لنگر اٹھا لیے اور کھلے سمندر میں چلے گئے۔ محمد کا جوش و خروش غصے میں بدل گیا۔ اس نے خود کو آزاد کرانے کی بہت کوشش کی، لیکن ہر کوشش بے سود رہی۔ اس کے قبیلے کے جوان ان پرتگیزی کشتیوں کا تعاقب کرتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن چونکہ پرتگیزیوں نے مزید لڑائی کا ارادہ ترک کر دیا تھا، لہٰذا وہ تیزی سے ساحل سے دور ہوتے گئے۔ قبیلے کی کشتیاں کھلے سمندر کی ٹھاٹھیں مارتی لہروں کا مقابلہ نہ کر سکیں اور تنکے کی طرح بہہ گئیں۔ سردار محمد اب پرتگیزیوں کے رحم و کرم پر تھا۔ اپنے علاقے میں پہنچتے ہی پرتگیزیوں نے اسے شاندار عمارت میں ٹھہرایا۔ وہ ان قزاقوں سے اس حسن سلوک کی توقع نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کی حیرت جلد ہی دور ہو گئی جب اسے پرتگیزی سردار کے سامنے پیش کیا گیا۔ پرتگیزی سردار نے شرط رکھی کہ وہ اپنا مذہب بدل دے تو نہ صرف اسے رہا کر دیا جائے گا بلکہ بیٹی کی شادی بھی اس کے ساتھ کر دی جائے گی اور اسے قزاقوں کے لشکر کا سالار بنا دیا جائے گا۔ سردار محمد نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنے مذہب اسلام کو ترک کر دے، اپنی سرزمین کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے اور اپنی نیک صفت بیوی سے بے وفائی کرے۔ انکار پر اسے سخت قید کاٹنی پڑی اور محنت و مشقت بھی کرنی پڑی۔ سردار کے سامنے ہر مرتبہ اس کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ وہ اپنے مذہب، اپنی جان سے زیادہ عزیز سرزمین اور وفاشار بیوی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا۔ آخر کئی سال قید کے بعد پرتگیزیوں نے اسے موت کا حکم سنایا۔ محمد نے اس سزا کو ہنسی خوشی قبول کر لیا۔ اس کے آخری الفاظ تھے، اے بادلو، اے ہواؤ، میں تم کو اپنا گواہ بناتا ہوں۔ میرے وطن کو جاؤ تو میرے محبوب وطن کو، میری وفاشار بیوی کو یہ پیغام دینا کہ محمد ہمیشہ تمہارا وفادار رہا اور اس کے لیے آج اپنی جان قربان کر رہا ہے۔ جیسے ہی محمد کو پرتگیزی قزاقوں کے حملے کی اطلاع ملی، وہ اپنے نوجوانوں کے ہمراہ مقابلے کے لیے چل پڑا۔ ایک شدید مقابلہ ہوا جس میں قزاقوں اور قبیلے دونوں ہی کے کئی نوجوان مارے گئے۔ اچانک سے محمد نے ایک حکمت عملی اپنائی۔ خود آگے بڑھ کر پرتگیزی قزاقوں پر حملہ آور ہوا، جس سے باقی نوجوانوں کو بھی حوصلہ ملا۔ محمد کی بہادری اور ہمت دیکھ کر پرتگیزی سردار بہت متاثر ہوا اور اسے زندہ گرفتار کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اب پرتگیزیوں نے بزدلانہ چال چلتے ہوئے محمد کو موٹے موٹے رسوں سے گھیر لیا اور حملہ روکنے کے لیے کشتیوں کے لنگر اٹھا لیے اور کھلے سمندر میں چلے گئے۔ قبیلے کے نوجوانوں نے تعاقب کیا، لیکن کوشش بے سود ہو گئی اور پرتگیزی بھاگنے میں کامیاب رہے۔
پرتگیزیوں نے محمد کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ قائم کرتے ہوئے شرط رکھی کہ وہ اپنا مذہب بدل لے تو اسے آزاد کر دیا جائے گا اور سردار کی بیٹی سے شادی کرنے کا موقع بھی دیا جائے گا، بلکہ قزاقی لشکر کا سپہ سالار بنا دیا جائے گا۔ لیکن محمد نے ان کی اس پیشکش کو رد کر دیا کیونکہ وہ دین اسلام سے محبت کرنے والا ایک سچا نوجوان تھا جو اپنے وطن کے لیے جان نثار کرنے کا جذبہ رکھتا تھا اور ایک وفادار بیوی کے حقوق سے اچھی طرح واقف تھا۔ پرتگیزیوں نے اسے کئی سال قید میں رکھا اور آخر کار اسے موت کا حکم دے دیا گیا، جسے اس نے اللہ کی رضا اور وطن سے وفاداری سمجھتے ہوئے خوشی سے قبول کر لیا۔ اس سبق سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اپنے دین اور وطن کا وفادار ہونا چاہیے۔ یہ دنیا عارضی ہے، ہمارا اصل امتحان اپنے ایمان اور وطن سے محبت اور اس کی حفاظت ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ اچھی طرح سے اس سبق کو پڑھ لیجئے گا اور مشکل الفاظ کے معنی تلاش کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اگلا سبق پڑھیں اور سمجھیں گے۔ اللہ حافظ۔